نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع انسانیت کے بارے میں ہے۔ انسانیت کے بارے میں جتنا ہمیں اسلام نے دعوت دی ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ نازل فرمایا تو قرآن پاک میں توحید کے لیے ایک سورۃ الاخلاص نازل فرمائی۔ اب توحید کے لیے جو سورت نازل فرمائی تلاوت اور عبادت کے اعتبار سے اس کا معیار ثلث القرآن ہے، یعنی اگر قرآن مجید کی سورۃ اخلاص کی کوئی 3 مرتبہ تلاوت فرماتا ہے تو اس کو ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق کی اہمیت اور انسانیت بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک طرف تو دین اسلام توحید کا علمدار ہے کہ بتاتا ہے کہ اللہ کا نہ کوئی رشتہ دار ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا، اور نہ کوئی اللہ کا ہمسر ہے۔ ادھر تو اسلام یہ اعلان فرما رہا ہے، اور دوسری طرف اتنی بڑی بات کہ اللہ کے بارے میں فرمایا، اللہ کے مخلوق کے بارے میں الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ دیکھو ذرا اس بات کو سمجھنا کہ ایک طرف تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور اس کو ثلث قرآن کہا گیا، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ صرف انسانیت سکھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ اللہ کو اس طرح پیاری ہیں جیسے سربراہ کو اپنا خاندان پیارا ہوتا ہے۔ کوئی کسی مخلوق پر ظلم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے، فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ جو اللہ کی مخلوق اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا تعلق رکھتا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا ہے۔ اور سب سے فضیلت مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ اب اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس پر اللہ کے احکام بھی سب سے زیادہ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو 2 طریقوں میں بانٹا کہ انسان تو برابری اور غمخواری تمام مخلوق کی کرے، لیکن اللہ کے ہاں پیارا وہ ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ یہ کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی انسان یا کسی مخلوق کو تکلیف پہنچائے۔ جو حدود اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بیان فرما دی تو ان حدود کے اندر اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ بچھو کو مارنے کی، اب بچھی کو مارنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اس کا حکم فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موذی چیز ہے، انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کو مارنا جائز ہے۔ تو انسانیت نام اسی کا ہے کہ اللہ کے خالق ہوئے کے بتائے ہوئے کے دائرے کے اندر کام کرنا۔ اللہ نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا کہ اس چیز کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا ہے۔ اب جو جہاد کرنا ہے یہ انسانیت ہی میں ہے۔ کوئی یوں نہ سمجھے
کہ ایک طرف تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب الخلق عیال اللہ فرما رہے ہیں، تو یہاں جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو تو یہ بھی انسانیت ہے کہ گمراہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ تو سب سے زیادہ علمدار جو اسلام ہے یہ انسانیت کا علمدار دین ہے کہ اتنی بڑی توحید کے مقابلے میں بات فرما دی کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انسان وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا ہمدرد ہو، غمخوار ہو، اور اگر کسی انسان کے اندر مخلوق کی غمخواری نہیں ہے تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت سکھلائی کہ مخلوق کا خیال کرنا اس طرح جس طرح تم اپنے کنبے کا خیال کرتے ہو تو مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھو۔ تو دوسرا معنی اس حدیث مبارکہ کا یہ بھی ہے کہ جس طرح گھر کا سربراہ اپنے گھر کے اہل و عیال کا خرچہ اور کھانے پینے کا غم اور فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمام مخلوق کی روزی کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔